نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم فی صلواتہم یحافظون. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم ناظرین و سامعین، بحمد اللہ تعالی ہم درس عرفان القرآن کی اس مبارک علمی نشست میں حاضر ہیں. پچھلی نشست میں ہم نے نماز کی محافظت احادیث کی روشنی میں اس کا معنی بیان کیا تھا، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کا صحیح طریقے سے کرنا، وقت پر نماز پڑھنا، صحیح قیام کرنا، صحیح رکوع کرنا، صحیح طریق پر سجدہ کرنا، اور پھر نماز میں خشوع کو داخل رکھنا. یہ 6 چیزیں نماز کی محافظت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. آج ہم ان 6 چیزوں کے صحیح ہونے کا معنی کیا ہے یہ بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات کہ وضو کا ٹھیک طریقے سے کرنا. بعض لوگ وضو کرتے وقت اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ جو اعضائے وضو ہیں انہیں خشک نہیں رکھنا چاہیے، اور انہیں 3 مرتبہ اس پر پانی بہانا اور مل کے اس کو دھونا اور صاف کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ خشک نہ رہ جائے. اس میں دونوں ہاتھ ہیں کوہنیوں کلائیوں سمیت. پھر اس کے بعد کلی کا کرنا ہے. پھر ناک کو اچھی طرح صاف کرنا کہ اس میں رطوبت باقی نہ رہے، اور اگر رطوبت ہو تو اس کو صاف کرنا بھی واجب ہے. پھر چہرے کا سر کے ان بالوں سے لے کر تو ٹھوڑی کے نیچے تک، اور اس کان کی لو سے لے کر اس کان کی لو تک، سارے چہرے کو 3 مرتبہ پانی سے اچھے طریقے سے دھونا یہ شامل ہے. پھر اس کے بعد کوہنیوں سمیت پورے بازوؤں کو، پہلے دائیں کو پھر بائیں کو دھونا، اور 3 مرتبہ اس پر پانی بہانا یہ ضروری ہے. اور پھر دایاں باؤں پہلے دھونا، اور اس میں انگلیوں کے اندر اگر خشکی ہو، سردیوں میں اکثر خشکی رہ جاتی ہے، ہاتھوں کی ان انگلیوں کے درمیان بھی خشکی رہ جاتی ہے، تو اس کو خشکی کو دور کرنا چاہیے. اس لیے اس کے اندر انگلی پھیر کر، چھوٹی انگلی پھیر کر، تو اس کو بائیں ہاتھ کی، تو اس کو بھی تر کرنا، اور ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا. یعنی ٹخنے سوکھے نہ رہیں، وہ بھی اچھے طریقے سے تر ہو جائیں. اور اسی طرح پھر بایاں پاؤں دھونا. یہ سارا وضو کا طریقہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت اعضائے وضو سے پہچانی جائے گی، اور اس کے وہ اعضاء جو پانی سے دھوئے جاتے ہیں وہ سفید اور روشن ہوں گے. پھر آقا نے فرمایا تم چاہو تو اس سفیدی اور روشنی کو اور بڑھا لو. اس سے مراد آگے پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اتنی، یعنی جتنا حد بتائی گئی ہے کوہنی کی، ہاتھوں کی، چہرے کی، یہ تو اگر کوہنی تھوڑی سی اوپر کر کے بھی دھو لی جائے اور نیچے سے خشک نہ رہے تو وہ بھی روشن ہوگا.
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چاہے تم اسے اور بڑھا لو۔ پھر ایک حدیث جو ہم نے کوٹ کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو سوائے مومن کے کسی کا ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتا۔ تو جب بھی واش روم جائیں وضو کر لیں، اور جب بھی حاجت ہو وضو کر لیں، تو ہر وقت وضو کا رہنا یہ بھی نماز کی محافظت میں شامل ہے اور نماز کے پڑھنے میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ دوسری بات فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ یہ بات ضروری ہے سمجھنا کہ وقت کیا ہے۔ وقت سے مراد صرف وہ جماعت والا وقت نہیں ہوتا۔ وقت سے مراد فجر کی اذان سے لے کر طلوع آفتاب تک کا فجر کا وقت ہے، اور زوال ختم ہونے کے بعد، دوپہر کا زوال ختم ہونے کے بعد سے لے کر ہر شے کا 2 گنا سایہ بڑھ جانا، یعنی ایک اس کا اپنا اور ایک اتنا ہی سایہ اور بلند ہو جانا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مطابق یہ اس کے عصر وقت تک کا وقت ہے، اور عصر سے لے کر غروب آفتاب تک پھر یہ عصر کا وقت ہے، اور پھر غروب آفتاب کے بعد مغرب سے لے کر پھر آگے 1.5 گھنٹے تک کم و بیش جو ہے وہ مغرب کا وقت رہتا ہے، اور اسی طرح پھر عشاء سے لے کر، یعنی مغرب کے بعد عشاء کے وقت سے لے کر پھر آگے 12 بجے تک افضل وقت ہے، اور صبح سحر طلوع ہونے تک پھر نماز عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ اس دورانیے میں نماز پڑھنا چاہیے، یعنی نماز کے وقت کے نکلنے کا معنی یہ ہے کہ قضا نہ ہو۔ فجر کی نماز پڑھنی ہے تو سورج طلوع ہونے سے پہلے ادا کرنی ہے، تو یہ اس کے وقت کے متعلق ہے کہ وقت کے اندر نماز پڑھی جائے۔ فجر کی فجر کے وقت میں پڑھی جائے، ظہر کی ظہر کے وقت میں پڑھی جائے، عصر کی عصر کے وقت میں پڑھی جائے، مغرب کی مغرب کے وقت میں پڑھی جائے، عشاء کی عشاء کے وقت کے اندر پڑھی جائے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور شریعت نے بتائے ہیں۔ تیسری چیز قیام ہے۔ قیام سے مراد یہ ہے کہ قیام کم سے کم اتنا ہے جو شریعت نے بیان کیا کہ جس میں آپ ٹھہر کر آسانی کے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک ثنا پڑھ سکیں۔ یہ قیام ضروری ہے، اتنا قیام۔ اور اسی طرح پھر جو پہلی رکعت میں قیام کیا جاتا ہے، اور قیام اطمینان کے ساتھ ہو۔ قیام کے لیے جہاں پر سب سے زیادہ لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب امام صاحب جماعت کے کروا رہے ہوتے ہیں اور جماعت میں ملنا ہو تو وہ رکوع میں جاتے ہیں۔ اب بعد میں آنے والے نمازی جب رکوع نماز کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو بعض لوگ اللہ اکبر کہہ کے سیدھا ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں، اس کا قیام نہ ہوا، اس نے واجب ترک کر دیا۔ جب واجب ترک کر دیا تو اس نے اپنی نماز کی خود حفاظت نہیں کی، اور اپنی نماز کے محافظ ہوتے ہیں مومنین۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب آپ قیام کے لیے رکوع کے ساتھ ملنا چاہیں تو آپ کم سے کم اتنا قیام اللہ اکبر کہہ کے کریں کہ جس میں ثنا آپ پڑھ سکتے ہیں، اتنی پڑھی جا سکے۔ اگر امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی رکعت الگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن رکعت کو ضائع کر دینا اور ساری نماز کو ضائع کر دینا یہ نماز کی محافظت کے خلاف ہوگا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کی محافظت میں قیام اچھے طریقے سے کرے، اور یہاں آ کر پھر نماز کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، ہر اعضاء کا اپنی جگہ پہ ٹھہرنا۔ دیکھیں جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو یہ قیام ہے، اس میں آپ نے ثنا پڑھی، اس میں آپ نے الحمدللہ پڑھی، اس میں آپ نے قل ھو اللہ پڑھی۔ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے، اگلی بات آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے رکوع صحیح کیا۔ اب بعض لوگ اتنی تیزی سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی رکوع کی کمر سیدھی نہیں ہوتی۔ کمر کا سیدھا کرنا واجب ہوتا ہے، ٹھہر جانا واجب ہوتا ہے کہ آپ رکوع میں جائیں اور رکوع میں جا کر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم،
سبحان ربی العظیم، یعنی 3 مرتبہ اچھے طریقے سے یہ کلمات ادا کیے جائیں۔ اتنا قیام، اتنا رکوع جو واجب، جو ضروری ہے، فرض ہے، وہ لازم ہے، جس میں کمر سیدھی ہو جائے۔ اور اگر آپ جاتے ہی ایسے سیدھے اٹھ جاتے ہیں تو آپ نے خود اپنی نماز کو ختم کر دیا۔ نماز کی محافظت کا معنی یہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ سجدے میں جائیں تو سجدہ بھی پورا ہر عضو اپنی جگہ پہ ٹھہر جائے۔ پھر اس میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ اچھے طریقے سے ادا کیا جائے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے تو آپ 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں تو اتنا وقف ہو کہ آپ کا ہر عضو اپنی جگہ پہ ٹھہر جائے، اور پھر اگلا سجدہ کریں۔ اب نماز کیسے ضائع کرتے ہیں اور اس کی حفاظت نہیں کرتے لوگ نمازی، کہ ادھر سے ایسے ابھی ہاتھ رکھے نہیں جاتے، ساتھ ہی کر لیتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں کہ ادھر ہی رہتے ہیں اور ایسے کر کے ایسے ہو جاتے ہیں۔ اس سے ان کی نماز جو ہے وہ، جیسے حدیث پاک میں ہم نے بیان کیا تھا پچھلی نشست میں، کہ بعضوں کی نماز روشن ہوتی ہے اور بعضوں کی نماز سیاہ رہ جاتی ہے۔ یہ سیاہ نماز اللہ تعالیٰ ان کپڑے میں لپیٹ کر قیامت کے دن اس کے منہ پہ مار دے گا۔ یہ حفاظت نہیں ہے۔ وہ جو روشن ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ رکوع کے بعد جو قوما کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو اتنا کھڑے ہوں کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ ٹھہر جائے، ہر عضو اپنی جگہ پہ ٹھہر جائے۔ پھر آپ سجدے میں جائیں تو سجدے میں ہر عضو اپنی جگہ پہ ٹھہر جائے۔ پھر آہستگی کے ساتھ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھیں تو ہر جگہ عضو اپنی جگہ ٹھہر جائے، آپ بیٹھے ہوں باقاعدہ۔ پھر اس کے بعد اگلا سجدہ کریں، پھر کھڑے ہوں اور پھر اس طرح قاعدے پہ بیٹھیں۔ تو یہ نماز کی محافظت میں شامل ہے یہ ساری چیزیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ سجود بھی اس میں آ گیا، پھر اس کے بعد قیام بھی اس میں آ گیا، یعنی 5 چیزیں ہم نے بیان کر دی: وضو، قیام، رکوع، سجود، یہ 4 چیزیں یہ بیان ہو گئیں، اور وقت کے اندر نماز پڑھنا 5 چیزیں یہ بیان ہو گئی۔ ان 5 چیزوں کا لحاظ رکھنا یہ نماز کی محافظت میں شامل ہے۔ اس کے بعد جو 6ٹھی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی نماز کی محافظت میں، وہ خشوع ہے۔ دراصل سارا بگاڑ یہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ خشوع کہتے ہیں کہ اپنی توجہ انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ تصور، خیالات، تصورات، تخیلات، دھیان، گیان سب نماز کی طرف ہو، اور آپ جو زبان سے پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر عاجزی ہو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اس کے ساتھ پھر اللہ کا خوف ہو، اس کے ساتھ پھر دل لرز رہا ہو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اے بندے تجھے علم ہو جائے کہ تو کہاں کھڑا ہے اور کس کی بارگاہ میں کھڑا ہے، تو کبھی سجدہ ہی نہ کرے، تو کبھی سلام ہی نہ پھیرے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرشتے کہتے ہیں کہ تجھے علم ہو جائے کہ تو ادھر ادھر دھیان کرتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو اگر تجھے علم ہو جائے کہ تو کس کی بارگاہ میں کھڑا ہے تو کبھی سلام نہ پھیرے۔ تو نماز میں ادھر ادھر دیکھنا بھی نماز کی محافظت کے خلاف ہوتا ہے۔ تو اصل چیز ہے کہ بندہ خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، یعنی اس کا دل بھی حاضر ہو، اس کا دماغ بھی حاضر ہو، اس کی سوچوں میں بھی نہ دکانداریاں رہیں، نہ کاروبار رہیں، نہ دیگر چیزیں رہیں، نہ اس کا دھیان اپنے رب کے حضور میں یوں کھڑا رہے جیسے آقا نے فرمایا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ مقام نہ ملے تو کم سے کم نماز کا یہ مقام ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب وہ دیکھ رہا ہو اور کسی کو علم ہو کہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ کبھی بھی نماز کے اندر جلدی نہیں کرے گا، نماز کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو ناظرین، اسی طرح پھر ایک چیز جو فقہاء کرام نے نماز کی محافظت میں لکھی ہے وہ یہ کہ رستے میں نماز نہ پڑھیں، یعنی راستہ ہے وہاں نماز پڑھنا ناجائز ہے، قبرستان میں نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ اب یہ جو
راستے میں نماز نہ پڑھیں، یہ بسا اوقات مسجد کے اندر بھی ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گلی میں کی بات ہو رہی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ سڑک کی بات ہو رہی ہے۔ مسجد کے اندر بھی جب آپ نماز پڑھنے لگیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے پہلے جماعت ہو چکی ہے، یا جماعت ہونے کے بعد آگے لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، اور آپ ایسے مقام پہ کھڑے ہو گئے ہیں جو دروازے کے بالکل سامنے ہے، جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہے، یا ایسے مقام پہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ اس طرف نمازی ہیں اور دروازہ اس طرف ہے، اور آپ آخری صف میں کھڑے ہیں اور بالکل دیوار کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہیں۔ اب وہ گزرنے والا نمازی وہ انتظار کرے گا کہ کب یہ سجدے میں جائیں اور مجھے موقع ملے پیچھے سے گزرنے سے۔ یہ بھی نماز کی حفاظت میں شامل ہے کہ آپ ماحول دیکھیں اور آپ جائزہ لیں کہ اگر میں یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا تو کسی نمازی کی جب نماز ختم ہو جائے گی تو اسے جاتے ہوئے کوئی تکلیف تو پریشانی تو نہیں ہوگی، وہ آرام سے ادھر سے گزر سکتا ہے، آرام سے ادھر سے گزر سکتا ہے۔ تو یہ بھی اس میں نماز کی محافظت میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مومنین کا وہ 7واں وصف ہے جو اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 9 میں بیان کیا کہ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، کہ مومنین کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مومنین کے اس صف میں شامل فرمائے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کی کرنے والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔